بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 154 تلاوت کی گئی، پڑھی گئی. یہ آیت کریمہ بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی. بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی. وہ گفتگو، وہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوا جو قبلے سے متعلق جاری اور ساری تھا، جس کی تفصیلات بیان ہو رہی تھی. دراصل یہ آیت کریمہ کا نزول، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 8 انصاری صحابہ تھے اور بقیہ مہاجرین صحابہ میں سے تھے. اور جب یہ لوگ، اسلام کی پہلی جنگ تھی، جب شہید ہوئے، دنیا سے گزر گئے، تو ان کا تذکرہ زبانوں پر چلتا رہا. فلاں تو مر گئے، فلاں دنیا سے چلے گئے. اب وہ مر گئے، اب نہیں رہے، دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے. ان کو مال غنیمت نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. ایک وہ زندگی تھی مکہ کی جہاں پر پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں تھیں، اور ایک مدینہ کی زندگی تھی جہاں پر مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ رہی تھی، کیونکہ ایک مکمل سلطنت، ایک حکومت وجود میں آ رہی تھی. اور جنگ بدر کے ذریعے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا تھا. مال غنیمت کے ذریعے کافی کچھ مال ملا. لیکن جو شہید حضرات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ اس انداز میں ہوتا کہ وہ تو مر گئے، ان کو رزق نہیں مل رہا، وہ ان نعمتوں سے محروم ہے جو نعمتیں ہم کو ملی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ ایسی زندگی میں ہے جن کا تمہیں شعور نہیں ہے. دونوں باتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے. ایک تو یہ کہ انہیں زندگی ہے، دوسرے یہ کہ ایسی زندگی جو تمہیں نہیں معلوم. ورنہ عام ذہن یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے ہمارے جیسی زندگی. اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسی زندگی جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، کم از کم دنیاوی زندگی جیسی تو بالکل نہیں ہے. تو کیسی زندگی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ مختصراً تشریح اور تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے. امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح فرعونیوں کی جسم میں روح ڈالی جاتی ہے ان کو عذاب دینے کے لیے، ہر دن فرعونیوں کو عذاب میں جلایا جاتا ہے، جہنم کی آگ، بالکل اسی طرح شہیدوں کے بھی روح لوٹائی جاتی ہے کہ انہیں نعمتیں دی جائیں. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو قبر میں بھی انسان کو نعمتیں ملیں گی، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی. اس لحاظ سے ویسے تو زندگی کی پہلی جو زندگی ہے انسان کی، وہ ماں کے پیٹ میں ہے. بچہ وہاں پر پلتا ہے، زندہ رہتا ہے، سانس لیتا ہے، رزق اس کو ملتا ہے. روح پھونکی جانے کے بعد وہ مکمل ایک زندگی ہے. اس کے بعد پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ دوسری زندگی ہے، دنیاوی زندگی. اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر دنیا کے باہر جاتا ہے تو یہ عالم برزخ ہے، آخرت کی دنیا. اور
آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، آخرت کا سفر یہاں سے اس کا شروع ہوا، اور پھر قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد کی زندگی جو حقیقی زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ کئی ایک زندگیاں شریعت نے بتلائی ہیں، اور مرنے کے بعد سے جو زندگی وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ عالم برزخ کی زندگی سے مطلب غیب کی زندگی، غیب کی زندگی جس میں کیا صبح ہو رہی ہے، کیا شام ہو رہی ہے، کیسے انسان کو رزق مل رہا ہے، کیا اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، کیا اس کو عذاب مل رہا ہے، یہ سب غیب ہے۔ اور غیب پر ایمان لانا مومنوں کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ مر گئے، وہ مر گئے، وہ مر گئے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، مر گئے نہ کہو، بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی میں، جس کا تمہیں شعور و احساس نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ارواح الشہداء، او کما قال، کہ شہیدوں کی روحیں فی طیور اخضر، کہ سبز پرندوں کے کوٹھے جو گردن کے نیچے جہاں جو حصہ ہے وہاں پر اللہ ان کی روحوں کو رکھ دیتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں جنت کے پھلوں میں سے، اور جنت کے اندر جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ شہیدوں کا معاملہ ایسے ہے۔ وہ عمومی زندگی نہیں جی رہے جیسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، وہ اتنا ہی سن سکتے ہیں جو اللہ ان کو سنانا چاہے، وہی دیکھ سکتے ہیں جو اللہ ان کو دکھانا چاہے، لیکن عام زندگی پر قیاس کر لینا یہ غلط فہمی ہے، یہ غلطی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر کے شہیدوں کے اعزاز میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس ایسے زندہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے پاس ایسے زندہ ہے کہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور جو کچھ اللہ کے فضل سے ان کو ملتا ہے اس پر بہت خوش ہے، اس پر بہت شاداب و فرحاں ہیں۔ تو یہ بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے جو مختصراً طور پر ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔